میرے رب کی وہ بارگاہ ہے کہ جب اس کا بندہ گڑگڑاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اسے معاف فرما دیتا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، حضرت بشر حافی کو کون نہیں جانتا، جو اتنے بڑے شرابی تھے، جو دن و رات شراب میں دھت رہا کرتے تھے، شراب پیتے رہتے تھے۔ حضرت بشر حافی کا ایک میکدہ تھا، شراب گھر تھا کہ جہاں پر اور بھی لوگ شراب پینے آتے تھے، حضرت بشر حافی شراب کو فروخت کروایا کرتے تھے۔ آپ کا بہت بڑا شراب کا اڈا تھا۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، آپ شراب کے نشے میں ہیں اور راستے سے گزر رہے ہیں، اتنے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیچڑ میں ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ حضرت بشر حافی جب اس ٹکڑے کو دیکھتے ہیں تو آپ بے قرار ہو جاتے ہیں۔ شراب کے نشے میں بھی آپ کو اللہ کی محبت دل میں آئی، آپ بے قرار اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ وہ کیچڑ کا اٹھاتے ہیں، کیچڑ سے اٹھانے کے بعد بسم اللہ کا ٹکڑا آپ اپنے گھر میں لے جاتے ہیں، اسے صاف کرتے ہیں، صاف کرنے کے بعد عطر لگاتے ہیں، عطر لگانے کے بعد حضرت بشر حافی اسے اونچی جگہ پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا مقام وہ کیچڑ نہیں ہے، تیرا مقام تو بلند ہے، تو میرے رب کا نام ہے، تو میرے رب کا نام ہے۔ آپ نے اسے اوپر رکھ دیا۔ حضرت بشر حافی آپ شراب کے نشے میں تھے، آپ اپنے کمرے میں جاتے ہیں، حضرت بشر حافی سو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی سوتے ہیں تو ان کی قسمت کا ستارہ بلند ہو جاتا ہے، ادھر آنکھ لگتی ہے اور ادھر قسمت چمک جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ ایک دستک دیتا ہے دروازے پر پچھلے پہر، آپ شراب کے نشے میں گھر میں سو رہے ہیں، ایک شخص آتا ہے اور آپ کو دستک دیتا ہے۔ حضرت بشر حافی جاتے ہیں، آپ کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے وقت کا ابدال ان کی بارگاہ میں آیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کانپ جاتے ہیں، کہا ایک شرابی کے گھر میں آپ کا کیا کام ہے، میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، آپ کا کیا کام ہے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ کا مقدس ولی کہتا ہے فلاں علاقے میں ایک اللہ کا ولی انتقال کر گیا ہے، اس جگہ کے لیے کوئی ولی چاہیے ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ وہ ولی آپ ہیں۔ جب اتنا سنا حضرت بشر حافی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ میں تو اتنا بڑا گنہگار ہوں، مجھے تو کوئی نیک آدمی اپنے قریب بھی بٹھانا نہیں چاہتا، مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اللہ کا ولی بننا ہے، اللہ نے تمہیں اپنا مقرب بنا لیا ہے، تمہیں ولی بنا دیا ہے، میں تو بہت بڑا شرابی ہوں، میں تو بہت بڑا جواری ہوں۔ حضرت بشر حافی کو اللہ پاک نے اپنا مقدس بندہ اور ولی بنا لیا ہے۔ وہ توبہ کرتے کرتے پوری زندگی انہوں نے گزار دی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نام کی برکت، اللہ کے نام کا ادب، اللہ کے نام کو کیچڑ سے اٹھا کر کے بلندی پر رکھنے کا مقام یہ بنا کہ شراب خانوں کو چھوڑ کر کے مسجدوں کو آباد کیا ہے۔ انہوں نے شراب خانے میں آگ لگوا دی اور ایک اللہ کے مقدس بندے بن کر کے انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بشر حافی ہمیشہ پیدل چلا کرتے تھے۔ ایک شخص آیا، بولا حضور آپ پیدل کیوں چلتے ہیں؟ کہا میں پیدل اس لیے چلتا ہوں کہ جب میں شراب کے نشے میں لیٹا تھا اور وہ اللہ کے مقدس ولی میری بارگاہ میں آئے تھے، میرے دروازے کو کھٹکھٹایا، میں نے بھاگ کر کے کھولا تو میں ننگے پیر تھا، پھر یہ مجھے مزدہ سننے کو ملا کہ تم ولی بن گئے، تمہیں بشارت مجھے سننے کو ملی کہ اللہ نے تمہیں اپنا مقرب بنا لیا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، تو مجھے حیا آتی ہے کہ اب میں چپل پہنوں۔ بشر حافی کا مطلب آتا ہے ننگے پیر چلنے والا، حافی کا مطلب ننگے پیر چلنے والا۔ جب سے اور آج تک میں ننگے پیر چل رہا ہوں۔ جب حضرت بشر حافی نے کہا کہ مجھے مزدہ سنا میں ننگے پیر تھا، جب سے آج تک میں نے چپل نہیں ڈالی ہے اپنے پیر میں۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، اللہ نے حکم دیا کہ کوئی بھی چرند و پرند اور کوئی جانور اب راستے میں گندگی نہ کرے، اس لیے کہ میرا مقدس بندہ گزرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ پاک انہیں اپنا مقرب بنا لیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق فرمائے اور حضرت سیدنا بشر حافی کے